تکونوا یدرککم الموت، تسی جتھے بھی ہوو، جتھے بھی چلے جاؤ، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، حتیٰ کہ اپنے آپ نو محفوظ ترین قلعے محفوظ کر لو، موت تانوں اتھوں بھی آ کے پا لے۔ دنیا دا کوئی مذہب ایسا نہیں جڑا موت دا انکار کردا، سارے مندے، صرف ایک غفلت ہے جڑی ساڈے عقل تے پردے پا دیندی۔ اسی سوچنے ہیں گڈی ایسی مل جائے، ساڈا مکان ایسا بن جائے، کپڑے اسی ایسے پہن لئیے، معاشرے چودے نال تعلق بن جائے، او وڈے بندے نال بن جائے، او سیاسی نال بن جائے، کچھ چار دیہاڑے ٹور نال لنگ جان گے۔ ایسی خواہشات میں ہو سکتا ہے مکان تیری خواہش کے مطابق نہ بنا سکے تو جو تو سوچیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کاروبار دا تو جو سوچیا بھی اس پیمانے تک کاروبار لے جا، کاروبار اس تک نہ پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے تیرے ذہن نے جڑی گڈی ہے بھی وہ میں لینی ہے وہ تو نہ لے سکے، زمینہ تے جائیداد نہ بنا سکے، روب اور دبدبا اتنا نہ قائم کر سکے جڑا تو سوچیا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں جھوٹیاں ہو سکتی ہیں، نہیں موت تک جھوٹی نہیں، موت آ کے رہے، موت برحق ہے، یہ آ جائے گی، یہ نہیں دیکھ دی، یہ تا حکم خدا نو دیکھ دی ہے۔ جدو اللہ دی بارگاہ چو حکم آ جاندہ ہے، یہ نہیں دیکھ دی اس بندے دے کام مدورے، یہ دے معاملات رکے ہوئے، یہ دے گھر دے نظام دا کی بنے گا، یہ دے بچیاں دا کی بنے گا، نا موت جدو آن دی وہ پھر اپنا کام کر کے دکھان دی۔ تفسیر عزیزی جل چوتھی دے اندر علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے شروعات نقل فرمائے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے اسرائیل اے تاں دس کدی تینوں روح قبض کرن لگیا ترس آیا ہے؟ جی مولا دو موقع، ایک موقع تو ہوئے گئے ایک بچہ اپنی ماں نال کشتی دے اندر پانی دے اندر سفر کردہ جا رہی ہے، تیرا حکم ہویا کہ بچے دی روح قبض کر لے۔ میں سوچیا ایک ماں ہے ایک پتر ہے، کی بنے گا اگر میں ماں دی روح قبض کر لی؟ اس بچے دا کی بنے گا، کیویں کنارے لگے گا؟ تے میرا حکم سی مولا تیرا، میں تا تیرے حکم دے اگے سر تسلیم خام کرنا سی۔ مولا میں فوراً روح قبض کی تھی، فرمایا مولا دوسرا موقع ہو گیا ہے کہ ایک بندے نے زمین دے اوپر جنت بنائی، جنت بنائی بڑی محنت نال، خزانے زمین دے کٹھے کروا کے او دے اندر لگوائے، بڑی محنت کی تھی، او جنت ویکھن لی آ رہی ہے شداد، ایک پیر اندر کی آیا ہے، دوجا بار کی آیا ہے، تیرا حکم ہویا ہے کہ دی روح قبض کر لے۔ میں تمالا تیری گل مننی سی، لیکن خیال ضرور آیا ہے کہ یا اللہ نے اتنی محنت کی تھی ہے، اتنی مشقت کی تھی ہے، ہن جنت بڑھائی ہے، دودھیاں نہراں میں چلائیں، اگرچہ مصنوعی جنت ہے لیکن مولا ایک نظر انہوں دیکھتا لین دے دا، میں تیرے حکم دے سامنے سار تسلیم خم کیتا، پڑکا کے انہوں زمین دے اوپر ماریا، روح قبض کر لیا دو موقع۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا سونی اسرائیل میریاں بے نیازیاں، اور میری بے نیازی بھی سن لے، او جڑا بچہ اپنی ماں دے نل کشتی دے اندر سفر کر رہا سی، صاحب تفسیر عزیزی علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جلد چوتھی دے اندر تفسیر عزیزیہ دے اندر میں خود پڑھیا ہے، فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے اے اسرائیل او جڑا بچہ اپنی ماں دے نال سفر کر رہا سی، میں کیا ماں دی روح قبض کر، تو ماں دی روح قبض کر لی، کشتی تردی کنارے لگی، ایک توبی کپڑے پہ ہاتھ ہوندہ سی، اونے جدو ایک کفیت دیکھی کہ ایک مردہ عورت ہے ایک زندہ بچہ ہے، اونے عورت نو دبل کر دیتا، بچے نو گھر لے گیا، او دے گھر اولاد نہیں سی، اونے اس نو پاڑ لیا، جدو یہ بچہ چلن پھرن دے قابل ہویا، عقل اور شعور نال نوازیا، میں دی نظر اندر ایسا اثر رکھیا کہ زمین تے نظر ماردہ سی انو خزانے نظر آ جایا کر دیتا ہے۔ ایک علاقے دا امیر بندہ بن گیا، اتنی عمارت اتنی دولت کہ بادشاہ بن گیا ہے، وقت دا حاکم بن گیا ہے، ہونے نے میری خدائی نوی چیلنج کر کے زمین تے جنت بنا دی تھی، اے اوئی شداد بے ایمان ایک کو دائی واقعی ہے جیدے تے تنوں دوسری دفعہ ترس آئے، جنہوں میں
بے گھر سی، ماں بھی کوئی نہیں سی، ماں فوت ہو گئی تے میں انہوں پروان چڑھوایا، کیسا کیسا انتظام کیتا، انہیں میری قدرت نو چیلنج کر کے زمین تے جنت بنائی تے میں ان جنت کی میں دیکھ لین دین دو، اس لئے میں کیا کہ انہوں ویکھن بھی نہیں دینا، اے تیدی روح قبض کر لے، اس لئے میاں صاحب فرمان دل، اے دنیا ایک دھوکہ ہے، اے دے اندر کتے دل نہ لا بیٹھی، میاں صاحب فرمان نے دانش مند دا کم ناگی، دانش مند دا کم ناگی، او اس دنیا تے دل لانا، دانش مند دا کم ناہی، اس دنیا تے دل لانا، اس ووٹی سو خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا، زندہ باد لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ زندگی یار دی پیریڈ ہے، مالک دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا پے گا، اللہ دے حضور ساریاں نو جانا پینا ہے۔ اللہ اکبر، نیک لوگاں نے کیویں زندگی گزاری ہے، کیویں انہاں دیاں سینیاں دے اندر مالک دا ڈر سی، اللہ دا خوف کتنا سی، موت دیاں کھڑیاں اللہ دے نیک بندیاں تے بھی آئیاں، تیرے میرے اوپر بھی یہ وقت آئے گا۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین جانشین رسول جنہوں اللہ کڑو مانگ کے لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا آخری وقت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں نے آپ دیاں، حضرت عمر نے اپنے پتر عبداللہ نو وصیتاں فرمائیاں، انہاں دے اندر آوی سی، فرمایا پتر جدوں تو ویکھیں کہ آخری کھڑیاں اور میریاں شروع ہو گئیاں، اے عبداللہ میرا چہرہ زمین تے رکھ دیں، میرا چہرہ زمین دے اوپر رکھ دیں، میں دکھانا کتاباں دے اندر حضرت عمر وصیتاں پہ کر دیں، فرمایا میرا جنازے اندر تاخیر نہ کیتی جائے، جلدی جلدی میری میت نو اٹھا کے لے جانا قبرستان وال، یا اگر اجازت مل جائے روزہ رسول وال لے جانا۔ حضرت عمر وصیت پہ کر دیں، ایک کون وصیت پہ کردہ ہے، جانشین رسول ہے حضرت فاروق اعظم، اللہ اکبر کفیت کیے، جدو آخری فرمایا میرا وقت آ جائے، منو لہد اندر اتاریا جائے، جدو روح پرواز کر جائے، فرمایا عبداللہ میں تینوں تیرا والد اے وصیت کرنا وا، جدو منو زمین تے قبر دے اندر لٹایا جائے، میرے چہرے اور زمین دے درمیان کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے دا، انج منو زمین تے لٹا دینا ہے۔ ایک کون وصیت پیا کردہ ہے جڑا اشرا مبشرہ دے اندر داخل، ایک کون جڑا چاروں خلفاء دے اندر دوسرا نمبر ہے، ایک کون جڑا مصلی رسول تے کھلونا لائے، ممبر رسول تے بہ کے واضح نصیحت کرنا لائے، ایک کون جڑا بدرالیاں دے اندر شامل، ایک کون جنہوں ایک موقع تے لئی بے شمار موقعیاں تے جنتیاں بشارتاں دیتیاں، فرمایا عبداللہ جدو میں نو قبر دے اندر اتار لائیں، میرے چہرے اور زمین جڑی قبر دی مٹی ہے او دے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے دا، ٹھیک ہے حضور تواڈے حکم دی تعمیل ہوئے گی۔ ادھر آخری گھڑیاں شروع نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے آپ دا سر مبارک اپنی گود دے اندر رکھے آئے، یعنی حضرت عمر نے اپنے باپ حضرت عمر دا سر حضرت عبداللہ اپنے پتر دی گود اندر سر رکھے آئے، عبداللہ نے اپنے
باپ دا سر اپنی گود دے اندر رکھیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اکھاں کھولیاں، فرمایا پتر میں تا تینوں کیا سی آخری گھڑیاں دے اندر میرا چہرہ زمین تے رکھ دیں، تو اپنی گود دے اندر کیوں سر رکھے آئے؟ اجے روح پرواز نہیں سی کی تھی۔ کہنے لگے ابا جی میں زمین تے بیٹھا، میری گود اور زمین دا کتنا فرق ہے؟ فرمایا نا دیر نہ کر، میرا چہرہ زمین تے رکھ دے۔ میں کتاب اندر پڑھیا جدوں آپ دا چہرہ مبارک زمین تے رکھیا، آپ نے اپنی پیشانی انج زمین دے اوپر اے متھا زمین تے لایا، انج اپنی پیشانی نو زمین تے رگڑیا۔ فرمایا او عمر، عمر کتھے لگا دیتی ہے؟ اے کون ہے جنہیں 22 لاکھ مربع میل دی سلطنت دے اوپر اسلام دی عظمت دا جھنڈا لے رہا ہے؟ اے کون ہے جڑا دریائے نیل نو خط لکھے، خط چلدا ہے، پانی 16 گز اونچا آندا ہے، جڑا زمین تے درہ مارے، مدینے دی زمین آج تک دوبارہ کمبی نہیں، جدا حکم زمیناں تے چلے، پانیاں تے چلے، اللہ دی قدرت دے نال او عمر اپنا متھا زمین تے پیشانی رگڑ کے کر دل۔ او عمر زندگی کتھے لگا دیتی ہے؟ اے فکر آخرت دے، اے اللہ دا ڈر سینے دے اندر، اے مالک دا خوف ہے۔ اس لیے سانو ایسے واقعہ سن کے اپنے آپ نو دعوت فکر دینی چاہیے کہ اسی بھی مر جانا ہے، مالک دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے۔ سید بلے شاہ فرمان نے اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، اے سونا تیرے درکار نہیں۔ سید بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ علامہ اور اللہ دا ولی دعوت فکر دیندہ ہے، فرمایا اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، اے سونا تیرے درکار نہیں۔ کتھے گئے سلطان سکندر، کتھے گئے سلطان سکندر، موت نہ چھڑے پیر پیغمبر، سبے چھڑ چھڑ گئے اڈا ممبر، ایتھے آنا دوجی وار نہیں، اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، اے سونا تیرے درکار نہیں۔ جنہاں دیا سینیاں دے اندر اللہ دا ڈر ہوندا ہے، رب دا خوف ہوندا ہے، انہاں دیا راتاں پھر قیام دی حالت اندر گزر دیاں، اللہ کولوں ڈر کے گزر دیاں، اللہ دی بارگاہ پھر مقام اور مرتبہ بھی اوہیو لوگ حاصل کر جاندے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ، جدوں انہاں دا آخری وقت آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ دے کول اس وقت موجود نہیں سن، عیسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے سن کسے کام دی نیت نل، کسے جگہ تے تشریف لے کے گئے ہوئے سن۔ ادھر آپ دی والدہ دا آخری وقت آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے فرمایا انا ملک الموت، اے مریم خاتون تواڈے تے سلام ہوئے۔ فرمانیاں جدو نورانی شکل دے کے پوچھیا، فرمایا فرشتیا کیا زیارت دی نیت نہ لائیں؟ فرمایا نہیں نہیں زیارت دی نیت نہ نہیں آیا، میں جڑا بچیاں تے بھی ترس نہیں کھاندا، معصوم بچے بھی ہون بڈھے بھی ہون، تے فرمایا انہاں دا بھی میرے نزدیک انہاں دا بھی حیا بزرگی دا نہیں ہوندا، میں اپنا کم کر کے جانا۔ حضرت مریم فرمانیاں رک جا اے ملک الموت، میری روح قبض کرنے واسطے آئے ہیں، ٹھہر جا، میرا شفیق پتر جدی محبت میرے سینے دے اندر ہے وہ اللہ دا نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، ٹھہر جا ذرا تھوڑی دیر تک آ لین دے، انہاں نال ایک ملاقات کر لو، اپنے پتر دا چہرہ دیکھ کے اپنی آنکھاں نو ٹھنڈ پا لا، ماں ماں ہوندی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام مقام ولایت دا اعلیٰ درجہ عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت مریم سلام
اللہ علیہ نے فرمانیاں ٹھہر جا ذرا اسرائیل مینوں چند لمحے دے دے پتر آ لائے میں اپنے پتر دی زیارت کر لاں فرمایا نہیں اے نیک خاتون اے پاک بی بی میں جس مشن لئی اللہ مینوں بھیجی ہے میری تا ذاتی اتنی بھی طاقت نہیں میں ایک مچھر دی بھی روح قبض کر سکاں اگر میں آیا وہاں اپنی طاقت دے نال نہیں آیا رب دی قدرت دے نال آیا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا مالک دے حکم دے نال آیا اے پاک بی بی مریم میں تا ایک پیر بھی پیچھے نہیں ہٹا سکدا اپنے کام تو میں تا حکم الہی دیتا پیا اگے بھی نیک خاتون سی اگے بھی پاک بی بی ہے جدیاں ساری زندگی دیاں راتاں اللہ اللہ کردیاں گزریاں جدے دن بھی اللہ اللہ کردیاں گزریاں فرمایا پھر دیر نہ کر اپنا کام کر میں حاضر ہاں میری روح قبض کر لے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے کی منظر دیکھ دیں کہ محراب دے اندر لیٹی آئیں روح پرواز کر گئی ہے اکھاں دے اندر آنسو جاری نے اللہ دا نبی بھی رو پہ آئے ماما دیاں جدائیاں اندر تا اللہ دیاں نبیاں دے اکھاں بھی نم ہوئیاں ایسیاں لیاں اکھاں اندر آنسو جاری نے ایک شفیق ماں چلے گئی ہے ایسی ماں ہے زندگی دا ایک لمحہ اللہ دی عبادت دے اندر گزارن والی جدو ماں دی ایک کفیت دیکھی اکھاں نم ہو گئیاں مولا تیری رضا تے میں راضی ہاں مولا تیری رضا تے میں راضی ہاں پر مولا ماں نال گل نہیں کر سکیا تیرا نبی میں تیرا پیغمبر ہوں میری کفیت تو جاننا ہے مولا میں تیری بارگاہ دے اندر اے التجا کرنا وا میری ماں نو ایک لمحے لئی دوبارہ مولا میری ماں دے جسم اندر روح ڈالی جائے تاکہ میں عیسیٰ اپنی ماں دے نال گل کر لواں ماں دی محبت شاہی ایسی ہے اے پیاری ایسا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی مولا ماں دی روح جدوں نکلی ہے پرواز کی تھی ہے اس وقت میں اپنی والدہ دی بارگاہ دے اندر حاضر نہیں سی مولا جو میرا حال ہے تیرے سامنے ہے مولا تو جان لے میں عیسیٰ تیری بارگاہ دے اندر عرض کرنا وا مولا میری ماں دے جسم اندر روح ڈالی جائے میں ماں نال گل کرنا چاہنا ماں نال گفتگو کرنا چاہنا اے محبت سی ماں نال اے پیار سی تے اللہ دا نبی ہے اے در دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا قبول ہو گئی نبیاں دی قبول نہیں ہونی تے اور کناں دی دعا قبول ہونی ہے جس مندر روح آ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ نال گفتگو شروع کی تھی ماں کہندی ہے پتر اے میرے عیسیٰ علیہ السلام نو عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ تے سوال کر دیں ماں کی پایا ہے رب دی بارگاہ دے اندر پہنچ کے کی کفیت دیکھی ہے جدو روح پرواز کی تھی فرمایا اے میری اکھاں دی ٹھنڈک عیسیٰ مینوں تیری نبوت دی قسم ہے جدو میری روح قبض کی تھی گئی ہے میں اپنے رب نو اپنے تے راضی پایا میرا رب میرے تے راضی ہے کیوں نہ اللہ راضی ہوئے زندگی جیوں دی رضا دے اندر گزاری ہے مالک دی رضا دے اندر زندگی دا ایک لمحہ گزریا ہے اس جہان تے انجی انہاں دا وقت نہیں سی گزریا جویں ساڈا پیا گزردا ہے سانو تا اگلے جہان دی فکر ہی کوئی نہیں حالانکہ اگلے جہان دی فکر کرنی چاہیے اے تا زندگی ایک مسافر دی طرح گزارنی چاہیے جگہ جی لگان لے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے
فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اے میری ماں مریم اے دسو تسی موت نو کیا پائے؟ فرمایا موت دی سختی اتنی زیادہ سی اجے تک موت دی تکلیف نو میں برداشت پئی کر لیاں۔ ایک کون ہے اللہ دی نیک بنی ہے، ایک کون خاتون نے بغیر مرد دے قریب آن تو اللہ دی قدرت دے نال جی دی گود دے اندر بچہ آیا ہے تے بچہ بھی ہوئے جنہوں اللہ نبوت دا اعلیٰ درجہ عطا کیتا ہے انہاں تے بھی موت دی سختی تاری ہے۔ تو میں سی کس باغ دی مولیاں ساڑی غفلت ہے اس جہان اندر جو سی موت نو یاد نہیں کر دے جگہ جی لگانے کی دنیا لہی ہے یہ عبرت کی جاگ ہے تماشا لہی ہے۔ پڑھ سکتی ہوتا پڑھ لو مل کے جگہ جی لگانے کی دنیا لہی ہے یہ عبرت کی جاگ ہے۔ سجے کھمبے جڑے قبرستان نے اولاں اندر جا کے ویکھیا کرو ایسے ایسے بندے بھی ستے پین جڑے اپنی زندگی دے اندر اے سمجھیا کر دے دن ساڑھے تو بغیر نظام نہیں چلن گے ساڑھے جیا روب شہر کسی اور دا نہیں وجہ اصل کسی جگہ جی لگانے کی دنیا لہی ہے یہ عبرت کی جاگ ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا لہی ہے یہ عبرت کی جاگ ہے۔ ہوئے نام والے بے نشان کیسے کیسے ہوئے نام والے بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے ہوئے نام والے۔ کرنل چلے گئے جرنل چلے گئے بڑے بڑے وزیر آئے مشیر آئے چلے گئے ہوئے نام والے بے نشان کیسے کیسے۔ تو اپنی شہرت نو کی سمجھ لائیں اپنے چھوٹے جے جاہو جلال نو کی سمجھ لائیں ایتھے تا بڑے بڑے آئے کلخیاں آلے آئے روباں والے آئے ہوئے نام والے بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے یہ عبرت کی جاگ ہے تماشا لگی ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاگ ہے۔ مولا علی خطبہ پہ ارشاد فرمانے لکھنا غیر مقلد مولوی ہے کتاب میرے کل موجود ہے تنقید نہیں حوالہ ہے کوفے دی سرزمین ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اخی رسول عظمتہ والی استی خطبہ پہ ارشاد فرمانے کوفے دی سرزمین دے اوپر سادگی آڑا لباس پہنے آئے سادے جوڑے نالین جڑے قدمہ دے اندر نے کوئی آلہ نہیں خطبہ ارشاد فرمایا او دنیا والے ہو فیرون کتھے ہے فیرون کدھر چلا گیا ہے او دے منن والے کتھے چلے گئے فرمایا صحابہ مدین کیتے جنہ نبیاں نو قتل کیتا او ظالم لوگ کتھے چلے گئے موت نے یعنی انہاں نو بھی نہیں چھوڑیا فرمایا لوگو جنہ لوگاں نے اس جہان اندر نبیاں دیاں سنتاں نو مٹایا عمل نہ کیتا او لوگ کوفے والے ہو او لوگ کتھے چلے گئے اے خطبہ ارشاد کردیاں فرمایا اگر کسی نے موت تو بچنا ہوندا حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے کیسی بادشاہت عطا کی تھی انہاں دا تخت فرمایا فضا دے اندر اڑدا سی 2 مہینیاں دی مسافت ایک دن دے اندر انہاں دا تخت طے کر جایا کردا سی فرمایا سلیمان اور داؤد کتھے چلے گئے اس جہان تو جانا پیا او نبی سلیمان علیہ السلام ہوا تے حکم چل دے درختہ نل گلاں کر دل پرندے جنہ نل گلاں کرن آکے چرند پرند درند جنہ دیاں گلاں کرن جنہ نل گفتگو کرن فرمایا ایسی بادشاہت
بعد ایسا تخت اور تاج رکھن والا نبی بھی اس جہان تو چلا گیا ہے، موت دا ذائقہ انہاں نوں وی چکھنا پیا ہے، اس جہان تو جانا پے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی تعمیر کروا رہے ہیں، جنہاں نوں مسجد اقصی دی تعمیر تے لگوایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا نائب حضرت آصف بن برخیہ نو بنایا ہے۔ ایک کون آصف بن برخیہ ہے؟ اے اوہی ہے جڑا چمکن اندر تخت لے کے آ گیا ہے، وزیر اعظم نو بنا دیتا ہے۔ آپ حجرہ پاک اندر چلے گئے، آسائے مبارک نال ٹیک لا کے کھڑے، فرمایا اندر کوئی نہ آوے، میرے حجرے دے اندر کوئی نہ آوے، کوئی جن انسان میرے حجرے دے اندر داخل نہ ہو سکے۔ انجاسے دے سہارے نال کھڑے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھیا اس روایت نو میں دکھانا، ادھر جناب دے خوف دی وجہ تو آپ کو ڈر کے مسجد دی تعمیر کر رہے ہیں، مسجد اقصی بنا رہے ہیں، ادھر اسرائیل علیہ السلام آگے، جن تا رک جائے گا، بندہ تا رک جائے گا، انہوں کون روکے اندر جان دو، جندہ نامی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، انہوں کوئی نہ روک سکیا۔ نورانی صورت اندر کیونکہ نیک لوگان دی بارگاہ دے اندر اسرائیل علیہ السلام نورانی صورت دے اندر جاندے، جدو نورانی صورت نال سامنے آئے حضرت سلیمان انجاسے دے سہارے نال کھڑے، فرمایا نوجوانا پیچھے پلٹ جاؤ، میں تیرے نال اج گفتگو نہیں کرنا چاہنا۔ فرمایا انا ملک الموت، تسی گل کرو یا نہ کرو، میں تا تواڈے نال گل کرانگا، تسی بولو یا نہ بولو، جس ڈیوٹی تے اللہ میں نو معمور کیتا ہے میں وہ کام کر کے جاواں گا۔ اے بات یاد رکھنا، نبی مجبور نہیں ہوندے، اللہ نبیاں نے اختیار دیندا ہے، اے حکم خداوندی سی، اللہ دا حکم سی جدے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیتا ہے، ورنہ اے ہوئی اسرائیل علیہ السلام اگر موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ اندر جان تھپڑ مار کے ڈیلاب کٹ دے میں، اگر خلیل پیغمبر دی بارگاہ دے اندر جان آپ فرماندے نے پلٹ جا میں جے مرنا نہیں چاہندا، یعنی کہ نبیان نو اللہ اختیار دیندہ ہے۔ اے مت سمجھ لیں کہ نبی عاجز ہے، اے تیک عاجزی ہے جڑی مالک دے سامنے کیتی جا رہی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے میری روح قبض کر لے، ان جیاسے دے سہارے نال کھڑے اسرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی روح نو قبض کیتا، چلے گئے آپ آسے دے سہارے نال کھڑے، زمین تے لیٹے بھی کوئی نہیں، انجائی کھڑے، ایک دن نہیں کھڑے رہے، ایک مہینہ نہیں کھڑے رہے، 6 مہینے نہیں کھڑے رہے، میں دکھانا علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے 1 سال تک اللہ دے نبی دی روح پرواز کر گئی ہے، اسرائیل علیہ السلام آسے دے سہارے نال کھڑا رہا، آخر نبیان دے جسمان بھی مٹی کھا جان دیئے، او خدا دا غوف کر کی فائدہ تیرے علم دا، آخر نبیان دے جسم بھی بندیاں کو ختم ہو جان دے۔ 1 سال گزر گیا ہے، اللہ دا نبی سلیمان علیہ السلام آسے دے سہارے نال کھڑے نے تے جسم ترو تازہ آفدا، وہ دھیمک لگ گئی، چھینگ لگ گئی آسے نو، جدو سارا آسے نو لگی نا تے آسے نو کھا گئی تے او تھڑکے اپنی جگہ تو تے اللہ دے نبی زمین تے تشریف لائے، انج لیٹ گئے۔ او جنہ جو کسے ویکیا نے کہا مارے گئے اللہ دے نبی نو تے 1 سال ہو گیا ہے، وصال کیتے ہیں تے اسی ایویں ہی لگے رہے ہیں، نکلو اتھوں سارے نکل جاؤ 1 سال تک، یعنی گل میں موت دی کر رہے ہوں، یہ موت آ کے روے گی، جتھے بھی انسان چلا جائے، جتنا مرضی موت کو نسلے، اس جہان تو جانا پے گا۔ خوش نصیب نے جڑے چنگے اعمال کر دیں، چنگے کام کر کے زندگی گزار دیں، ایک انتقال ہے، زمین بندے دے نام ہوندی ہے، دنیا والا انتقال جڑا تحصیلے جا کے راضی دفتر جا کے بندہ اپنے نام زمین کروا لیندا ہے، یہ دنیا والا انتقال ہے۔ ایک انتقال ہوئے جڑا سپیکر جس دا اعلان کیتا جاندا ہے حضرات فلاں صاحب انتقال کر گئے، فلاں سیاسی شخصیت، فلاں دنیا دار، فلاں مولانا صاحب انتقال کر گئے، اے دے زمین بندے دے نا نہیں ہوندی، بندہ زمین دے نا ہو جاندا ہے۔
زمین لے سپرد کر دیتا جاندا ہے بادشاہ وقت نو بھی اتنی تھا مل دیئے فقیر نو بھی اتنی تھا مل دیئے ہوندا کیے ہونے مسافر جی اگلے جہان والے سنو ٹوریا جاندا ہے ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں ہوندا کیے ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا اور وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں جتوں جتوں براتا لے کے اپنیاں لنگے آئے یا لشکر لے کے لنگے آئے پوری ٹور نال گڈی تے بہ کے لنگے آئے آج کیے اور وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا اویو بازاروں دل اوئی گلیاں دیاں جتے بندہ کڑا کڑ کے چل رہے گھوڑیاں پا پا کے چل رہے اونا بازارج بندے اٹھا کے لے کے جان دل ایک ہے دنیا دی پولیس جڑی مجرم نو پھڑ کے لے کے آن دیئے اے دنیا دی عدالت اج پیش کر دل ایک ہے رب دی عدالت اوتھے پولیس نہیں آن دی رشتہ داری چھڑ کے آن دل اے تھپرد کر کے آن دل اے داخل کروا کے آن دل اور وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا جہاں ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا آگے آگے مسافر کی بارات تھی آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا منظر دیکھ لیا کر جنازیاں دی آگے آگے مسافر لیکن ساڑی عقل اور دل دماغ تی غفلت دے اتنے پردے پہ گئے سانو جنازیاں تو کیا قبرستان اندر تدفین دے ویلے بھی دنیا دیاں گلاں تو فراغت نہیں مل دی آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا درو دیوار رو دیے بہرو بر رو دیے کہ کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا گھر دیاں دیوانہ روتا سکدیاں نے لیکن اس نو واپس نہیں بلا سکدیاں بازار پانی اے روتا سکدے لیکن انہوں واپس نہیں بلا سکدے درو دیوار رو دیے بہرو بر رو دیے کہ کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا نبی کریم علیہ السلام فرمان دیں موت دی تمنا تو حضور نے منع کیتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے کئی بندے مشکلات گھیر لین مصیبتاں گھیر لین موت دی تمنا کر دیں حضور نے اس تو منع کیتا ہے فرمایا دعا انج منگیا کرو کہ یا اللہ یہ میرے لئے حیاتی بہتر ہے تے میں نو زندہ رکھ یہ میرے لئے موت بہتر ہے تے مولا میں نو موت عطا کر دے تعویل نہ فرمایا انج دعا منگیا کر میں نو موت آ جائے اور میں مر جاں ایسے الفاظ زبان تے بندے لی مناسب نہیں یہ نہ تو بچنا چاہیے ہے اللہ دی بارگاہ رب دے خوف تو ڈرنا چاہیے ہے اس جہان میں بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا تو جانا پیا ایک دن سانو بھی اس جہان میں چھوڑ کے جانا پے گا اللہ تعالیٰ سانو اچھے اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما